ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جابر بن عبداللہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے، کیونکہ جب آدمی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے تو احرام باندھتا ہے، تو جب آدمی احرام باندھ لیا، احرام باندھنے کے بعد اس دن کا سورج، دن میں تو احرام باندھے گا نا، تو احرام باندھ لیا، تو احرام باندھنے کے بعد اب اس دن کا جب سورج غروب ہوگا تو وہ سورج اس کے سارے گناہ لے کر جائے گا، اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی نہیں ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ آدمی آج ہی گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسا آج ہی پیدا ہوا ہے، جب یہ سورج غروب ہوگا تو اس کے سارے گناہوں کو لے کر غروب ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب تلبیہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب حاجی احرام باندھنے کے بعد یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے اس طرف دائیں طرف جتنے بھی پیڑ ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، جھاڑ ہیں وہ، اور ادھر جتنے بھی پیڑ ہیں، پودے ہیں، جھاڑ ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، دنیا کے آخر تک، ادھر بھی دنیا کے آخر تک، ادھر بھی دنیا کے آخر تک، وہ سب کے سب اس کے ساتھ اس جملے کو پڑھتے ہیں اور وہ سب کے سب اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو آج تو حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو تلبیہ یاد نہیں ہے، لبیک اللہم لبیک یہ بھی یاد نہیں ہے، تو کم سے کم ان دنوں میں تو ہم یاد کریں۔ اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آدمی ہم سے خوش ہو کر جائے، ہمارے گھر سے جب جا رہا ہے تو خوش ہو کر جائے، ایسا نہ ہو کہ میرا مہمان مجھ سے ناراض ہو جائے پھر نہیں آئے گا، تو مہمان کی خوشی کے لیے جو بولتا ہے وہ بناتے ہیں، کیا کھانا ہے آپ کو وہ اس کو کھلاتے ہیں، اس کو کیا پینا ہے وہ پلاتے ہیں، اس کو کون سے روم میں سونے کا وہ روم میں سلاتے ہیں، جو چیز اس کو پسند ہے بلاتے ہیں۔ اسی طرح حاجی بھی اللہ کے مہمان ہیں، حاجی جس طرح ہم اپنے مہمان کو ناراض نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے مہمان کو ناراض نہیں کرتے، ہم بھی ناراض نہیں کرتے، اللہ بھی ناراض نہیں کرتے۔ اللہ کس طرح ناراض نہیں کرتے؟ اللہ اس طرح ناراض نہیں کرتے جب حاجی حج کر کے آئے گا تو اس کو گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حاجی حج کر کے آیا، اب قیامت کے دن ایک حاجی کھڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاجی کو فرمائیں گے کہ حاجی جاؤ اپنے خاندان کے 400 لوگ جو تجھے پسند ہے، وہ 400 لوگ جو جہنم میں بالکل جانے والے ہیں، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو۔ یعنی ایک حاجی 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، ایک حاجی 400 آدمیوں کی، ایک خاندان میں ہوتے 400-500 آدمی، یعنی ایک خاندان میں اگر ایک حاجی ہے سارا خاندان جنتی ہے، تو ایک حاجی 400 افراد کی سفارش کرے گا۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا وہ نزے کی حالت میں تھے، ان کی وفات کا وقت تھا بالکل، تو انہوں نے اپنی اولاد کو بلایا، کہا کہ میں تم سے ایک وصیت کرتا ہوں، تم میری یہ وصیت سنیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ فرمائے وصیت کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں کہ جس طرح میل و کچیل ختم ہو جاتا ہے سونا چاندی کا لوہوں کو آگ میں ڈالنے سے، جس طرح پتے جھڑ جاتے ہیں سردی کے موسم میں، 3 چیزیں ایسی ہیں جب آدمی ان 3 کاموں کو کرتا ہے تو اس کے بدن سے بھی جسم سے بھی گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھنا۔ جو آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اب وہ کلمہ پڑھنے والا چاہے 50 سال کا ہو، 60 سال کا ہو، 70 سال کا ہو، چاہے اس نے کلمہ مرنے کے 1 دن پہلے پڑھا ہو، مرنے سے 1 دن پہلے، جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی زندگی کے پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں سارے ختم، سارے معاف، اس کی مغفرت ہو گئی، سارے گناہ معاف۔ دوسرے کیا ہے؟ ہجرت کرنا۔ کوئی آدمی دین کی خاطر ہجرت کر لے، بھائی یہاں ہمیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے لوگ، یہاں ہمارے چاروں طرف دشمن ہیں، قرآن نہیں پڑھنے دے رہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، کیونکہ ابو جہل یہاں پر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پریشان کیا، تو حضور وہاں سے ہجرت کر کے مدینے پہنچ گئے۔ تو اس طرح جو آدمی دین کی خاطر ہجرت کر لیتا ہے اس کے گناہ بھی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور تیسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج کرنا۔ جو آدمی حاجی حج کرتا ہے تو حج کرنے کی برکت سے بھی اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔